نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لمن في أيديكم من الأسرى آپ کہہ دیجئے ان کے لیے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں إن يعلم الله في قلوبكم خيرا اگر اللہ تعالیٰ نے جان لیا تمہارے دلوں میں خیر کو يؤتكم خيرا مما أخذ منكم تو تمہیں دے گا بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر انہوں نے ارادہ کیا آپ کی خیانت کا فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ بس یقیناً وہ خیانت کر چکے اللہ کی اس سے پہلے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بس اللہ نے قدرت دی آپ کو ان پر واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا 10واں رکوع آیات نمبر 70 اور 71 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے بدر کے قیدیوں سے متعلق پڑھا ان کے بارے میں مشورہ کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے چنانچہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے اب جب ان سے فدیے کی بات آئی ان قیدیوں میں سے بعض نے ایمان کا اظہار کیا اسلام کو قبول کیا کہ ہم سے فدیہ نہ لیا جائے بس ہم ایمان قبول کرتے ہیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی جو آج کا سبق ہے ابھی جو تمہارے اوپر فدیہ مقرر کیا گیا یہ تمہیں دینا پڑے گا اس کے بعد اگر واقعتاً تم ایمان قبول کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو یہ جو آپ مال دے رہے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا اور اگر صرف جان چھڑانے کے لیے رہائی کے لیے یہ کہہ رہے ہو تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس لیے اگر تم گرفتاری سے پہلے ایمان قبول کر لیتے تو پھر تو فدیہ کی ضرورت نہیں تھی
اب جب تم گرفتار ہوئی ہو، اگر ایمان بھی لے آئے ہو پھر بھی دو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا۔ یعنی ابھی اس وقت کسی کو رخصت نہیں ہے، ورنہ تو ہر بندہ کہہ کہ جناب میں ایمان لے آیا ہوں، چلو جی مجھے چھوڑو، باہر چلا جائے، آگے آزاد ہے، پھر جناب جو مرضی کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ابھی رہائی کے لیے تمہیں فدیہ دینا ہی پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک تھے، کفار کی طرف سے شریک تھے، اور وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے، اور وہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور یقیناً وہ ایمان لے آئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا اظہار بھی کیا، اور میں نے کہا جی اصل میں تو جنگ میں بدر میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، بس مجھے تو ان وڈیروں نے ساتھ کھینچ کے لے آئے ہیں، ورنہ اسلام تو میرے دل میں گھر کر چکا تھا، تو اب میں تو اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چچا وہ بات تو درست ہے، لیکن آپ کو فدیہ اپنا بھی دینا پڑے گا اور اپنے بھتیجوں کا بھی دیں، آپ نوفل اور عقیل کا، ان کا بھی دیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ میں اپنا بھی فدیہ دوں اور ان کا بھی فدیہ دوں، اتنے تو پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا چچا جی مجھے اللہ نے بتایا ہے وحی کے ذریعے کہ آپ کے پاس مال ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ ام فضل جو آپ کی اہلیہ ہے نا، آپ نے ان کو دیا ہے، گھر میں گڑھا کھود کر وہاں دفن کیا ہوا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں واپس آؤں یا نہ ہوں، یہ مال ادھر پڑا رہے، وہ جو مال گڑھا کھود کے دفن کیا ہے نا وہ منگوائیں اور فدیہ دیں۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا تو عباس کہتے ہیں کہ اسلام تو میرے دل میں کچھ پہلے بھی آ چکا تھا، یہ بات سن کر تو 100% آ گیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے مال منگواؤں گا، دیتا بھی ہوں، لیکن یہ گواہی ابھی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ وہ تو میں نے ایسا خفیہ رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے وہ بات بھی بتا دیا جو میں نے مال گھر کے گڑھے میں چھپایا ہے، تو واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جہاں پر میں نے وہ مال چھپایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کو بعض غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ غیب کی اطلاع اپنے رسولوں میں جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ایک غیب کی خبر تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو بتائی، اور وہ بالکل کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو 100% میرے دل میں اسلام گھر کر گیا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ فدیہ کے پیسے منگوائے، اور پھر جناب وہ اپنا بھی دیا، اپنے بھتیجوں کا بھی دیا، اس طرح رہائی پائی، اور رہائی پانے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ بار کے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کہہ دیجئے ان کے لیے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، ان قیدیوں سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دل میں خیر کو دیکھا، یعنی خیر سے مراد ایمان، اگر تمہارے دل میں خیر ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے، تمہاری نیت اب درست ہو گئی ہے، وہ پہلے والی بات نہ رہی جو تم اسلام کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اگر وہ باتیں ساری تمہارے دل سے نکل گئی ہیں، اب تمہارے دل کی کایا پلٹ چکی ہے، اب تمہارے دل میں خیر آ گیا ہے، وہ شر نکل گیا ہے، ایمان آ گیا، اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کے حالات، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر جان لی تو پھر یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ تمہیں دے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے، اللہ تمہیں دے گا اس سے بہتر جو تمہیں سے لیا جا رہا ہے۔ تم دو اللہ کے نام سے اگر واقعی ایمان قبول کر لیا، دینا بھی اللہ کے نبی کو ہے، پھر اس میں جناب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نام پہ ایمان والے تو جناب خوشی سے دیتے ہیں، پھر دیو اللہ کے نام پہ، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ یہاں پر ایک ہی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے،
بندہ مومن جب اللہ کے نام پر کسی خیر کے کام میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حج کے موقع پہ انسان جناب لاکھوں روپے لگاتا ہے، بظاہر لگانے مشکل لگتے اتنے پیسے لگاؤں، لیکن کبھی کوئی بندہ اس وجہ سے کنگال نہیں ہوا کہ جناب حج کیا تو بیچارے کا اس کے بعد بالکل کنگال ہی ہو گیا جناب۔ ایسے تو ہم نے کئی دیکھے کہ کاروبار کیا اور جناب پیسہ ڈوب گیا، بڑے حالات خراب ہو گئے جناب، لیکن ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا سب کائنات میں کہ جس نے حج کیا اور اس وجہ سے کنگال ہو گیا، پیسہ لگایا اللہ کے رضا کے لیے اور پھر کنگال ہو گیا، فلانے بندے نے جناب زکوٰۃ دی اور اس کا کخ نہ رہا، ایسا بندہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مال دے گا اللہ اس سے بہتر دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ عشر دیتے ہیں اور جب تک عشر لوگ دیا کرتے تھے ایسی برکتیں تھیں جناب، عشر دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، وہ کبھی تنگدست نہیں ہوتا، وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق میں، اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل میں خیر دیکھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ دیکھتے دل کو ہے، دل میں نیت کیا ہے، دل میں ارادے کیا ہیں، اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں پڑتی۔ ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے، ابھی اکثر لوگ وہ جناب پوچھتے ہیں جی سارے ہم ایک ہی کر لیں تو کافی ہے، گاڑی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، موبائل جناب وہ ہر ایک کے پاس آج کل تو لاکھوں سے اوپر کے موبائل ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، تو قربانی سارے ٹبر سے ایک ہی کافی ہے۔ اللہ کے لیے دینے میں جب ہم بخل کریں گے تو پھر کیا ہے، رحمتوں میں بھی جو ہے وہ رحمتیں اور برکتوں میں بھی کمی ہوگی۔ جب اللہ کے نام پر دینے میں ہم بخل نہ کریں، ہم سخاوت کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اسی حساب سے آئیں گی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نام پر دو، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کو دیکھا، یعنی دلوں کے اخلاص کو دیکھا، جو تم نے دیے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ، ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا، اور دوسرا اللہ کا وعدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اللہ کے نام پر دو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ گیا بحرین سے، اتنا زیادہ مال، صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا مسجد میں ہو بکھیر دو۔ مسجد میں ہم آئے، ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں درہم دینار ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور جنہوں نے کہا تھا کہ جناب میں ایمان لاتا ہوں تو حضور نے فرمایا فدیہ دو۔ اب وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ وہ جو آیت نازل ہوئی تھی کہ دو اللہ کے نام سے اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا، اب تو مال بہت آیا ہوا ہے تو مجھے وہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا کہ بہتر ملے گا؟ حضور نے فرمایا چچا یہ مال پڑا جتنا مرضی اٹھاؤ، یہ مال پڑا ہے اس میں سے جتنا مرضی اٹھاؤ۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور چادر بچھا کر خوب اس کو بھرا، پوری گٹھڑی بھری۔ اب جب خوب گٹھڑی بھری تو وزنی ہو گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کسی ساتھی سے کہیں، کسی صحابی سے کہیں کہ یہ ذرا مجھے اٹھوائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، کسی کو نہیں کہوں گا، خود ہی اٹھاؤ۔ اچھا کہ کسی کو نہیں کہتے ہو تو خود آپ مجھے اٹھوا دیں۔ حضور نے فرمایا میں بھی نہیں اٹھواؤں گا، اٹھانی خود پڑے گی، جتنا مرضی اٹھا لو۔ کہنے لگے پھر انہوں نے اس سے کچھ کم کیا اور پھر جناب اٹھائی، صحیح جتنی اٹھا سکتے تھے گٹھڑی اٹھائی اور صحیح گٹھڑی بھر کر گھر لے گئے۔ نبی پاک مسکرا رہے تھے اور عباس کہہ رہے تھے پہلا وعدہ تو اللہ کا پورا ہو گیا کہ اگر میرے راستے میں دیا تو بہتر دوں گا، یہ وعدہ تو ہو گیا پورا۔ دوسرا وعدہ رہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مجھے اللہ پر امید ہے جس میں اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا وہ اللہ اگلا وعدہ بھی پورا کرے گا۔ مال تو اللہ نے بہت دے دیا، اب اللہ گناہوں کو بھی ضرور معاف فرمائے گا۔ فرمایا إِن يَعْلَمِ اللَّهُ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ۔ صحابہ کہتے ہیں اس روز جس میں اتنا مال تھا نا،
بہت زیادہ آیا ہوا تھا۔ اب جناب نبی پاک کے پاس کوئی اور بندہ آتا، جی مجھے حاجت ہے، مجھے چاہیے، حضور ایسے جناب لپیں بھر بھر کے دے دیتے، چل تم بھی لے جاؤ، دوسرے کو دے دیتے، تیسرے کو دے دیتے، حتیٰ کہ شام کے وقت میں اللہ کے نبی نے سارا ہی تقسیم فرما دیا، اور اللہ کے نبی نے اپنے گھر اس میں سے کچھ بھی نہ بھیجا، سارا جو تھا فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جناب صحابہ اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا، اور اپنے گھر کچھ بھی لے کر نہ گئے۔ اگر میرے پاس آتا تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کے جناب حساب کتاب کلیئر کرتا رہا، باقی تو بعد میں دیکھا جاتا، لیکن قربان دے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے سارا ہی اللہ کے نام پر دے دیا اور اپنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا کر رکھا، سبحان اللہ۔ خیر فرمایا کہ اللہ کے نام پر دو، اللہ تمہیں بہتر بھی دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے ہی گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ کی خیانت کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے تو ہیں جی ہم ایمان قبول کرتے ہیں لیکن ایمان قبول نہیں کرتے، صرف فدیے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، تو آپ نے تو فدیہ معاف نہیں کرنا کسی کو بھی۔ خیانت کرتے ہیں تو خیانت تو پہلے بھی کر چکے ہیں، اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر چکے ہیں، کرنے دو، فدیہ ان سے لے کر ہی چھوڑنا ہے، بغیر فدیے کے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خیانتک، اور اگر انہوں نے آپ کی خیانت کا ارادہ کیا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، پس یقیناً انہوں نے اللہ کی خیانت بھی کی اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے تمہیں تمہارے قابو میں دے دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے قابو میں دے دیے۔ اب اگر خیانت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی رسوا کرے گا، کرنے دو ان کو خیانت، قدرتیں ساری اللہ کی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون خیانت کے طور پر کہہ رہا ہے، کون اخلاص کے طور پر کہہ رہا ہے، اللہ سب کے حالات کو جاننے والا ہے حکمت والا، یہ نہیں کہ جناب فوراً پکڑ لے، اپنی حکمت کے مطابق تاخیر بھی کرتا ہے، موقع پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو تمہارے قبضے میں قیدی ہیں، ان سے کہیے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کو دیکھا تو تمہیں دے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ کی خیانت کا ارادہ کرتے ہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، بس انہوں نے خیانت کی اللہ کی اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بس اللہ نے آپ کو غلبہ اور ان کو آپ کے قابو میں دے دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔